انسان نا بعض اوقات اپنی زندگی کے کچھ ایسی مشکل مراحل پر ہوتا ہے اور کچھ ایسی کنڈیشنز اور کچھ ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے، اور نہ صرف وہ اکیلا فیل کرتا ہے بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید جس چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں نا وہ شاید دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس بات کی، اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں۔ اور ایسے موقع پر جو بندہ انسان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی، اور آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کنڈیشن آئی کہ ہی فیلٹ الون، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، اپنے رشتہ دار اور اپنے فیملی والے ممبرز کو بھی نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن اس وقت اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نا تو وہ ایک ہی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی۔ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ آپ نے حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد ابدلک اللہ عز وجل بہا خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے بہتر بیوی اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، عطا کی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں عائشہ، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، یا پھر کوئی بھی ایسی بیوی نہیں ہے جو ان کا مقام لے سکے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ قد آمنت بی اذ کفرنی الناس، حضرت خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور مجھے میری سچائی پر گواہی انہوں نے اس وقت دی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور فرمایا کہ وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس، جب مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی کہ وہ مجھ پر خرچ کریں، میری اس کاز کے اندر انویسٹ کریں، تو اس وقت کسی نے نہیں کیا، صرف خدیجہ نے کیا۔ انسان اپنی بیوی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، سیدھی سی بات۔ اور یہ جو بندہ ہوتا ہے نا نبی بھائی، یہ انسان کو بھولتا نہیں ہے، انسان کو بڑی یاد آتی ہے ایسے بندے کی، جو آپ کا مشکل کا ساتھی ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ کس ایفرٹ سے کس یعنی جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو وہ بندہ یاد آتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار پیش ہوا، تو آپ نے اس ہار کو دیکھا، کہتے ہیں قد رق لہ رقۃ شدیدۃ، آپ پر کپ کپی طاری ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عائشہ کی، حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھ کے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بھجوایا کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کروں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ربی بھائی، یہ جو محبت ہے نا، یہ والی جو محبت ہے، جو ساتھی والی محبت ہے، کہ جو آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کا مددگار ہو، جو آپ کا یار، the one who has your back actually، اور وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کے گھر والی ہو، جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ، یہ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ کو مقام دیا وہ کسی اور وائف کو نہیں دیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی، تشریف لے کے آ رہی، اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں، اقرأ علیہ السلام من ربی و منی، اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی جبریل علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ اور آگے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے ان کو، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، من قصب، ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اچھا، اس گھر کی خاص بات کیا ہے؟ جیسے بخاری کی حدیث ہے، اس گھر کی خاص بات یہ ہے لا صخب فیہا ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت اور دقت والی چیزیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی بڑی، اور انہوں نے ذکر کی اپنی بدایہ والنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی تھی، اللہ، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا گھر عطا کیا جس میں کوئی شور نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے ایسا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پہ شکوہ نہیں ہوا، ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔
حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاقیات ہیں یہ تو اس کے سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور وغیرہ بھی آپ نے ایک شور کی بات کی کہ جی حضرت خدیجہ کا جو تھا، حضرت خدیجہ نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، آواز بلند نہیں کی. حالانکہ مدینہ آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی. ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے، کیونکہ آپ ابھی مسلمان ابھی یہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ ابھی اسلام ابھی بالکل آغاز کا اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی. تو یہ ساری اور دوسری چیز میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی مشقت کبھی شکوہ نہیں ہوا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکوہ نہیں ہوا. اللہ کے رسول کو ان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان سے بعض اوقات شکوے ہوئے، کچھ شکایات قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، دیگر بیویوں سے بھی. لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے، امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک آپ سے، اور یہ ان کا خاصہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی. اسی لیے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا تو پھر کنکلوژن یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رزقت حبھا، کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی. یعنی ان ادر ورڈز آئی کین ناٹ ایکسپلین دا لو. لو کا ایک خاص لیول ہوتا ہے جہاں پہ جا کے نا آپ لو کو ایکسپلین نہیں، محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ محبت ہی کیا ہے جس کو آپ سمجھاتے ہیں.